کسی جگہ پہ دو کے یہاں چھیڑنے والی یہ بات نہیں ہے. میں کسی جگہ پہ گفتگو کر رہا تھا, میں نے کہا بڑا مولوی تقریر کرتا ہے 3 گھنٹے, خطیب پاکستان اور خطیب یورپ اور فلاں فلاں. ٹھیک ہے جی, بڑے ٹائٹل لگے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں نا 70,000 کے بغیر تقریر نہیں کرتے, لیکن جب حدیث پڑھتے ہیں تو راوی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي. ذرا دیکھ لو نا راوی کون ہے. اگر روایت اچھی ہے, میرا جملہ سن لیں, اگر روایت اچھی ہے تو راوی بھی اچھا ہے. اس لیے کہ جھوٹے بندے کی بات قابل قبول نہیں ہوتی. محدثین نے ہمیشہ سچے بندے کی بات لی ہے, ہمیشہ سچے بندے کی. میں کھولنا نہیں چاہتا, آپ اسے خود دیکھ لیں, اور آپ جان بھی گئے ہیں, سمجھ بھی گئے ہیں, سارے مدارس میں رہتے ہیں کہ اس کا راوی کون ہے. اور اگر یہ روایت قابل قبول ہے تو راوی بھی قابل قبول ہے. بڑی روایت پڑھی جاتی ہے ذکر والی یہ عبادت, ذکر والی یہ عبادت, بڑی معروف روایت ہے, آمنا وصدقنا, ہم بیان کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں. اس کی راویہ کون ہے؟ اس کا راوی نہیں ہے, اس کی راویہ ہے. راویہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ہیں. عائشہ صدیقہ ہیں جن کی گود میں سر انور رکھ کر سرکار نے عرش کی جانب پرواز کی ہے, اور جن کی گود میں سرکار علیہ السلام نے اس ظاہری حیات کی آخری سانسیں بسر فرمائی ہیں, اور جن کے حجرے میں صبح قیامت تک رحمت کونین نے آرام فرمانا پسند فرمایا ہے. وہ راوی ہیں, وہ راویہ ہیں. تو پھر علی سے عائشہ کی محبت کا کیا عالم ہے کہ میرے آقا نے بیوی سے گفتگو اندر کمرے میں ہوتی ہے نا, بازار میں تو نہیں ہوتی. رحمت کونین کی ازواج تو ویسے ہی پردے میں ہوتی تھی, تو آپ نے اندر کمرے میں سیدہ طیبہ سے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. انہوں نے اگر بغض ہوتا تو بات اپنے تک رکھتی, انہوں نے پوری امت کو بتا دیا ہے, پوری امت کو بتا دیا ہے. تو حضرات محترم, کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھنا ہے. کسی کے بارے میں بغض رکھو گے مارے جاؤ گے. ان کا کچھ نہیں بگڑے گا, انہیں صحابیت کا ٹائٹل مل گیا, انہیں وہ عظمت مل گئی جو اہل بیت ہیں. پوری کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں. یہ بات یہ بھی کلیئر کر دوں, اگر پوری امت کو ایک پلے میں رکھا جائے, پوری امت کو جس میں غوث قطب ابدال سارے شامل ہیں, ایک پلے میں رکھا جائے, اور دوسرے پلے میں ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک سارے صحابہ کو رکھا جائے تو صحابہ کا پلہ بھاری ہے. ایک پلے میں کھربوں کی امت ہے, کھربوں کی, اور دوسرے میں 1.5 لاکھ صحابہ ہیں, وہ پلہ بھاری ہے. اور اگر ایک پلے میں صحابہ رکھے جائیں اور دوسرے پلے میں حضور کے اہل بیت رکھے جائیں تو وہ پلہ بھاری ہے. یہ فضیلت کا باب ہے, پلہ بھاری کا. سفیان بہت اچھا حافظ ہے, اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ حافظ نہیں ہے. یہ بہت اچھے حافظ ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ حافظ نہیں ہے. فضائل زیادہ ہوتے ہیں, کم کسی کے بھی نہیں ہوتے, یہ بات یاد رکھیے. اس سے زیادہ ہوتے ہیں, اس سے زیادہ, کم کوئی بھی نہیں ہے. تو جو دائرہ صحابیت میں آ گیا وہ کلن وعد اللہ الحسنہ میں چلا گیا, سب سے جنت کا وعدہ ہو گیا. اب سارے جنت میں ہوں گے, کسی کا کوئی درجہ ہوگا, کسی کا کوئی درجہ ہوگا, کسی کا کوئی درجہ ہوگا, کوئی اور بلند درجے پر ہوگا. سرکار نے فرمایا نچلے درجے کے جنتی اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں, آسمان کے تاروں کو. اور فرمایا ابو بکر و عمر انہی میں سے ہیں, ابو بکر و عمر انہی میں سے ہیں. تو یہ بات ضمناً آ گئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. حضرات, میں اس وقت اس محفل میں کسی خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا, کسی تقریر کے لیے حاضر نہیں ہوا. میں اپنے انتہائی عزیز حافظ سفیان صاحب کی محبتوں نے کھینچ کے مجھے یہاں تک لایا ہے. میں اگر